السلام علیکم دوستو، ابھی ہم شروع کر رہے ہیں 10ویں محرم کے واقعات کا 9واں حصہ۔ تو دوستو، جابر کے 2 جوانوں کی شہادت، اس کے بعد بنو جابر کے 2 نوجوان سیف بن حارث بنی سوریہ اور مالک بن عبید اللہ، جو اپنے والد کے چچا زاد بھائی تھے اور سگے بھائی بھی تھے، حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے ملاقات کی۔ روتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تمہیں کس چیز نے رویا؟ کیونکہ مجھے اللہ کی قسم امید ہے کہ آپ جلد خوش ہونے والے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ ہمیں آپ کا فدیہ بنائے۔ اللہ کی قسم، ہم اپنے آپ پر نہیں رو رہے بلکہ آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو دشمنوں کے ساتھ گھیر لیا گیا ہے، یا کہ ہم آپ کی دفاع کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی کے بیٹے، اللہ تمہیں اس غم کا بدلہ دے اور تمہارے لوگوں کے سامنے میری مدد کرنے کا نیک لوگوں کے بہترین نظر سے۔ اس کے بعد وہ دونوں نوجوان آگے بڑھنے لگے، جبکہ وہ اپنے کندھوں کو حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، السلام علیکم اے فرزند رسول۔ حسین علیہ السلام نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مارے جانے تک لڑتے رہے، اللہ ان پر رحم کرے۔ حنظلہ بن اسد آگے آیا اور حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ابن سعد کے لشکر سے خطاب کرنے لگا، اے میری قوم، بے شک میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جیسا کہ گروہوں کے دن کا، جیسا کہ قوم نوح، عاد و سمود اور ان کے بعد والوں کا معاملہ تھا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے باہمی پریشانی کا ایک دن سے ڈرتا ہوں۔ جس دن تم پڑ جاؤ گے، اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ لوگوں، قتل نہ کرو حسین علیہ السلام، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دے۔ جو جھوٹ کرتا ہے وہ یقیناً ناکام ہوتا ہے۔ حسین علیہ السلام نے اس سے کہا، اے ابن اسد، اللہ آپ پر رحم کرے، یہ لوگ پہلے ہی عذاب کا حقدار ہے۔ اللہ کی طرف سے جب انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور آپ کو آپ کے ساتھی کو تباہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اب چھوڑ دو کہ وہ پہلے ہی تمہارے نیک بھائیوں کو قتل کر چکے۔ اس نے کہا، تم نے سچ کہا، میں تمہارا فدیہ ہوں، تم مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو اور اس کے لائق بھی ہو۔ کیا ہم آخرت کی طرف بڑھنے والے نہیں ہیں اور اپنے بھائیوں میں شامل نہیں ہوں گے؟ یعنی کیا اب وقت نہیں آیا کہ ہم ان میں شامل ہوں؟ حسین علیہ السلام نے جواب دیا، اس گھر کی طرف بڑھو جو اس دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے، اس بادشاہی کی طرف جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ حنظلہ نے پھر کہا، اے عبداللہ، آپ ہر سلامتی ہو، اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں اپنی جنت میں ایک دوسرے میں سلوائے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، آمین۔ حنظلہ پھر باہر نکلا اور لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اللہ اس پر رحم کرے۔ تو دوستو، ابیس بن ابی شیب اپنے شعیب کے ساتھ آگے آیا اور اس سے پوچھا، اے شعیب، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ شعیب نے جواب دیا، میں کیا کروں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کے دفاع میں تمہارے ساتھ مل کر لڑوں گا یہاں تک کہ میں قتل نہ ہو جاؤں۔ ابیس نے کہا، یہ وہی ہے جس کے نیائے میں تم سے توقع کرتا تھا، اگر تم اسے چھوڑنے والے نہیں ہو تو آگے بڑھو اور عبداللہ کے سامنے لڑو تاکہ وہ تمہاری شہادت کی وجہ سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی امید رکھے، جیسا کہ اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں کیا تھا۔ مجھے بھی ایسا ہی کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ اگر اس وقت میرے پاس کوئی ہوتا جس پر میرا آپ سے بڑا دعویٰ ہے تو مجھے خوشی ہوتی کہ وہ میرے سامنے لڑنے کو جاتا تاکہ میں اس کے بدلے کی امید رکھوں۔ یہ وہ دن ہے جس میں ہمیں ہر ممکن طریقے سے اللہ سے اجر حاصل کرنا چاہیے۔ بے شک آج کے بعد اعمال کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، بس حساب ہی باقی رہا ہے۔ پھر شعیب نے آگے بڑھ کر حسین علیہ السلام کو سلام کیا، اس نے اجازت چاہی اور اس کے بعد میدان جنگ میں چلا گیا۔ وہ مارے جانے تک لڑتا رہا اور شہید ہو گیا۔ پھر ابی بن شبیر نے کہا، اے عبداللہ،
अल्लाह की कसम, रोज जमीन पर मेरे रिश्तेदारों या दूर वालों में से कोई ऐसा नहीं है जो मुझे आपसे ज्यादा महबूब और अजीज हो। अगर मैं अपनी जान और खून से ज्यादा अजीज चीज के जरिए आपसे जुल्म और मौत को दूर कर सकता हूं तो मैं ऐसा कर लेता। सलाम हो तुम पर ऐ अब्दुल्ला, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं कि मैं तेरे रास्ते पर और तेरे बाप के रास्ते पर हूं। फिर वो तलवार लेकर दुश्मन की तरफ चल दिया, इसके साथ ही इसकी पेशानी पर जरब लगाए। रबी बिन तमीम कहते हैं, मैंने इसे आते देखा तो पहचान लिया, तो मैंने कहा, ऐ लोगों, ये काला शेर, ये इब्ने अबी शेबीब है, तुम में से कोई इसका सामना करने के लिए बाहर ना आए। अभी इसने कहा, पुकारना शुरू किया, क्या कोई नहीं है जो मुझसे इंसान से लड़े? उमर बिन साद ने पुकार कर कहा, इसे संसार करके घुटनों के बल लाओ। चुनांचे इस पर हर तरफ से पथराव किया गया। जब अबीस ने यह देखा तो इसने अपनी जरा और टोपी एक तरफ फेंक दिया और लोगों पर गुस्से से हमला किया। रबी कहते हैं, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसे 200 से ज्यादा लोगों को दुश्मन से पीछे हटाते हुए देखा है। इसके बाद उन्होंने इसे चारों तरफ से घेर लिया और वो शहीद हो गए। अल्लाह इस पर रहम करे। दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।